یا علی مدد. مومنوں، اب جماعت کا دیدار کر کے میں خوش ہوا. میری یہ یقیناً مانتا ہے، عقیدہ ہے کہ جماعت کا دیدار حضرت امام کا دیدار ہے. اس لیے مولانا سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں کہ جماعت میرا انگ ہے، جماعت امام کا بدن ہے، اور ہم ظاہری دیدار امام کے بدن کا کرتے ہیں. لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ مع جماعت، خدا جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کا درجہ پیر کا درجہ ہے، اور اس لیے میں اپنی وعظوں میں کہا بھی کرتا ہوں کہ جماعت کی بہت عزت کرو، جماعت کے خلاف کبھی مت جانا، جماعت کی خدمت کرنا، جماعت سے محبت رکھنا. خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرنا، تمام قسم کی آفتیں، بلائیں، بیماریاں دور کرے، دین و جماعت کے دشمن دفاع کرے. مولا آپ کی روزی رزق میں برکت دے. مولا آپ کی آل اولاد کو قیامت تک اپنی چھتر میں پناہ میں رکھے. مولا آپ کے اندر، آپ کے کٹم قبیلے فیملیز کے اندر، جماعتوں کے اندر محبت اور اتفاق دے رہے، اپنی نعمتیں دے رہے، اور کل کی حضرت امام کی دنیاوی برتھ ڈے کی آپ کو مبارک. جے ست پنتھ لئی گئے اسری گیا، انے گڑ پیر میں جوراوے گار، جے ست پنتھ لینے اسری گیا، انے گڑ پیر میں جوراوے گار، تینو مکھ پیچھے برہم ہتیا پجے، تو پڑ سے دوزخ میں جنجال. بنی ماں باپ شاہ کریم پہ صلوات کریں. ہمارے گنانوں کے اندر 1000 برس پرانی زبانیں ہیں، اس لیے آج کل بہت سی ہمیں لفظوں کا پتہ نہیں لگتا. لیکن میں آپ کو بولوں، سنسکرت زبان کے اندر برہم کہتے ہیں عالم کو، اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ 1000 عابدوں کے اوپر ایک عالم کا درجہ ہے. نبی فرمایا کہ شہیدوں کے لہو سے عالم کے انک پاٹ میں، دوات میں جو سائی ہے، اس کا درجہ شہیدوں کے خون سے زیادہ ہے. علم کا درجہ نور ہے، علم نور ہے. خدا تعالیٰ کے نور میں سے علم نکلتا ہے، اور علم حاصل کرنا عبادت ہے. نبی کریم
مسجد میں سے نکلے اپنے گھر میں سے نکلے، مسجد میں آئے، دو گروپ بیٹھے تھے، ایک اس طرف ایک اس طرف، سب کھڑے ہو گئے، یا نبی ہمارے پاس آئیے، یا نبی ہمارے پاس آئیے۔ ٹیچر کو پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا یا نبی میں ان کو قرآن حدیث اور ان چیزوں کا مطلب علم سکھاتا ہوں۔ تم کیا کرتے ہو؟ یا نبی میں ان کو نماز وغیرہ سکھاتا ہوں۔ فرمایا میں وہاں جاتا ہوں کہ جہاں علم سکھایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے علم کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے اس پاٹھ کے اندر، گنان کے پاٹھ میں پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی مذہب کو اختیار کر کے اور چھوڑ دے گا اس نے کسی عالم کو قتل کیا ہے، اتنا گناہ ہے۔ ست پنتھ لઈને اسری گیا અને ગુરુ પીર ને દેવરાવે ગાળ۔ مذہب کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر امام اور دین کا شک ہے، اور یہ شک جو ہے یہ گناہ ہے۔ مذہب کے اندر اسے مزہ نہیں آیا، چپ چاپ اگر چھوڑ دے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن چھوڑنے کے بعد اگر وہ اس مذہب کے اوپر یا مذہب کے مالک کے اوپر نکتہ چینی کرے، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرے، تو یہ عظیم گناہ ہے، اور وہ گناہ اتنا ہے جیسے کہ کسی عالم کا خون کر دینا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ دوزخ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ گنان کا یہ جو پاٹھ ہے قرآن شریف کی حکم سے ملتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور پھر گئے وہ دوزخ کے حقدار ہیں۔ حق جب آ جاتا ہے تو حق کو اختیار کرنا انسان کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں اسلام کے اس وقت کا حال آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں کہوں کہ اسلام کا اس وقت کوئی چاند نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت جو لوگ تھے وہ دنیا کے بدترین لوگ تھے، اپنی اولاد کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اپنی لڑکی کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، 100 برس تک دشمنیاں چلتی تھیں۔ باپ بدلہ نہیں لے سکا تو لڑکے کو حکم کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ وصیت ہے کہ تم اپنا بدلہ لینا۔ وہ نہیں لے سکا تو اپنے بیٹے کو کہا، 100 برس تک دشمنیاں چلتی تھیں۔ ان تمام حالات کے مد نظر وہ زمانے کے جو ہسٹورینز تھے انہوں نے لکھا کہ اس وقت عرب کا یہ خطہ تمام دنیا کی بدترین حالت میں تھا۔ اس میں خدا نے اپنا نور پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم کی جب پیدائش ہوئی تو چاروں طرف نور پھیل گیا۔ خدا نے جان بوجھ کر محمد کو ان ایجوکیٹڈ رکھا، ان پڑھ رکھا، جان بوجھ کے۔ اس میں حکمت تھی۔ نبی کریم ان پڑھ نہ تھے، نبی کریم ان ایجوکیٹڈ نہ تھے، لیکن ظاہراً انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ حضرت علی نے محمد کو سکھایا اپنا نام لکھنا سائن کرنے کے لیے، محمد بن عبداللہ رسول اللہ۔ وگرنہ اس کے منہ سے جو چیزیں کلام نکلا ہے جس کو آج ہم قرآن شریف کہتے ہیں،
یہ خدا کا کلام ہے، خدا محمد کے منہ سے بولتا تھا، اور محمد کے منہ سے وہ چیزیں نکلی ہیں کہ آج تک کسی نے بھی قرآن شریف کو سچی اور حقیقت کی پوری طور پہ نہیں سمجھا، کیونکہ یہ صرف ان کا حق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، امامین، رسول کی جو آل ہے، رسول کی اہل بیت ہے، جن کے گھر میں قرآن اترا، وہ محمد رسول اللہ کا گھر تھا۔ جس گھر میں قرآن اترا وہ علی مرتضیٰ کا گھر تھا، اور چھوٹی عمر سے ہی اس گھر میں جو پیدا ہوئے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دوسرے جو تھے، وہ اس گھر کے اندر کہ جس گھر میں نور ہی نور تھا۔ رسول اللہ کی پیدائش کے بعد حضور 40 برس تک ٹھہرے۔ کسی بھی نبی کو اتنی دیر تک ٹھہرنے کی ضرورت نہ پڑی، لیکن رسول اللہ کو ٹھہرنا پڑا۔ کس لیے ٹھہرے تھے؟ حضرت علی کے لیے، تاکہ ان کو ایک مددگار ملے۔ جو ماحول تھا بڑا خطرناک تھا، رشتہ دار دشمن بن گئے، چاچے نانے دادے دشمن بن گئے، اور دشمنی کے اندر تنگ کرتے تھے۔ اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ رسول پاک کو ایک عظیم مددگار ملے۔ آپ کی عمر 30 برس کی ہوئی تو مرتضی علی پیدا ہوئے۔ 30 برس چھوٹے تھے حضرت علی۔ حضرت علی چھوٹی ہی عمر سے، حالانکہ محض 2-3 برس کے بچے تھے، مگر ان کے پاس اتنی قوت تھی کہ ایک جوان ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، چند لڑکے کھیل رہے تھے، مرتضی علی 5 برس کی عمر کے تھے، اور جو کھیلتے تھے یار دوست ان میں 7, 8, 10 برس کی عمر کے لڑکے تھے۔ حضور کھیل رہے تھے، لڑائی ہو گئی، تو یہ سب بچے اپنے گھروں میں روتے روتے پہنچے کہ کیا ہوا؟ کفمنا علی، علی نے ہم کو توڑ پھوڑ دیا۔ ایسا پیٹا ان کو کہ گھر جا کے کہتے ہیں کہ کفمنا علی، علی نے ہمیں توڑ پھوڑ دیا۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم نے، شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی ہے، 6 حصے ہیں اس کے۔ شبلی سنی ہے، لیکن حق قلم سے نکل جاتا ہے، حق روکا نہیں جا سکتا۔ شبلی لکھتا ہے خیبر کی لڑائی جب ختم ہو گئی، وہ دروازہ کے جو مرتضی علی نے اپنی 2 انگلیاں، صرف 2 انگلیاں زمین کے نیچے، دروازے کے نیچے ڈال کے اس کو ہلایا تو وہ ہنجز میں سے نکل آیا، اور پھر علی نے اس دروازے کو اس زور سے پھینکا کہ آسمان پہ اتنا اونچا گیا کہ آنکھوں سے غائب ہو گیا، پھر کہیں گرا ہوگا۔ اور دوسرا دروازہ جب نکالا تو خندق کے اوپر ڈالا، خندق ذرا بڑی تھی، مولا نے اپنا پاؤں اس طرف رکھ دیا اور اسلامی لشکر اس کے اوپر سے نکل کے ادھر آیا۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے خیبر کی لڑائی کے بعد 7 پہلوان یہ دروازہ دیکھنے گئے، اور انہوں نے ایک کونا اٹھانا چاہا۔ 7 پہلوانوں نے مل کے ایک کونا اٹھانا چاہا کہ جو زمین سے آدھی انچ بھی اٹھ نہ سکا۔ ایک اکیلے آدمی نے، جس کا نام علی تھا، اس نے کس طاقت سے یہ کیا ہوگا؟ اب جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے علی سے پوچھا گیا، یا علی، کہ آپ نے یہ دروازہ کس طرح سے اٹھایا؟
تو علی مرتضیٰ نے جواب دیا یہ خدائی طاقت تھی. یہ الفاظ شبلی نعمانی کی قلم سے نکلے ہیں. اے مومنو، میری قوم کے اندر یعنی آپ خصوصی طور پہ جو ہندوستان اور پاکستان کے ہم اسماعیلی ہیں، ہم لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. ٹی وی دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، گانے سنیں گے، عیش آرام کریں گے، بھنے ہوئے مرغیاں کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، دنیا کے عیش کریں گے. کتنے ہیں جماعت کے اندر کہ جو عالم کہلا سکتے ہیں؟ کتنے ہیں جماعت کے اندر کہ جن کو اپنے مذہب کا پتہ ہے اور غیروں کے سامنے ٹک سکتے ہیں؟ ایک سنی کھڑا ہوتا ہے اور اسماعیلی کو کہتا ہے تم لوگ کافر ہو. استغفر اللہ. اور ہم بھیگی بلی کی طرح چپ چاپ دیکھ رہے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ارے اپنے مذہب کو سمجھ کے تیاری کرو کہ دشمنوں کا سامنا کر سکے. کوئی ہم کو یہ کہہ دے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کلمے کا ذکر کیا ہے وہ مسلمان ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے یہ خدا جانے، روزے رکھے یا نہ رکھے خدا جانے، لیکن جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے وہ مسلمان ہے. اور اس کو جو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے. کسی کا حق نہیں ہے کسی کے ایمان کے اوپر اٹیک کرنا. ہم کو عموماً یہ کہا جاتا ہے غیروں سے تم لوگ مسلمان نہیں ہو. کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے. پاکستان کے اندر 12 کروڑ کی بستی ہے. کیا 12 کروڑ مسلمانوں میں سے آدھے بچے اور عورتیں نکال ڈالو، بوڑھے نکال ڈالو تو 6 کروڑ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. خدا کی قسم، آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ خدا کی قسم جماعت خانے میں کھڑا ہوں، 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. کوئی 1 پڑھتا ہے یا 2 پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے 5% بھی نہیں ہیں. اور ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. ہماری کمزوری ہے، بلا شک ہماری کمزوری ہے. قرآن پاک اور رسول اکرم کی حدیثوں کو اگر